إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. بھائیو، دوستو، بزرگوں، قابل احترام خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع فضائل صحابہ اور ان کے حقوق ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہوئے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے شاگردان گرامی ہیں، جن کے سینوں پر انوار رسالت براہ راست پڑے اور انہوں نے اپنا گھر بار مال و منال سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر لٹا دیا، جن کی تعریف سے قرآن بھرا پڑا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی ان کی تعریف فرمائی. اور جو وحی الہی کے اولین مخاطب ہیں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ کے فرامین اپنے کانوں سے سنے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو انہوں نے امت تک پہنچایا، اپنی جان مال ہر چیز اللہ کی راہ میں قربان کر کے ایسی مثالیں قائم کی جو رہتی دنیا تک پڑھی اور لکھی جائیں گی، سنی جائیں گی. میرے بھائیو، دوستو، سب سے پہلے صحابی کسے کہتے ہیں؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام. فرمایا صحابی وہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور پھر اسلام پر ہی اس کی موت آئی. پھر اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہر وہ شخص صحابی شمار ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، آپ کی رسالت کو مانتا تھا، پھر اسلام پر قائم رہا یہاں تک کہ اسے موت آ گئی. خواہ وہ تھوڑے عرصے کے لیے یا زیادہ عرصے کے لیے آپ کی صحبت میں رہا، خواہ اس نے آپ سے احادیث روایت کی یا نہ کی، آپ کے ساتھ کسی جنگ جہاد میں شامل ہوا یا نہ ہوا، خواہ اس نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی یا وہ نابینا تھا، بصارت نہیں تھی لیکن آپ کا دیدار نہیں کر سکا، لہذا وہ بھی صحابی شمار ہوگا. البتہ وہ شخص صحابی متصور نہیں ہوگا جو آپ پر ایمان لانے کے بعد دین سے مرتد ہو گیا. میرے بھائیو، دوستو، قرآن کریم صحابہ کے فضائل اور مناقب کے ساتھ بھرا پڑا ہے، کیونکہ صحابہ کرام وہ قرآنی شخصیات ہیں، مگر بدقسمتی سے آج لوگوں نے انہیں تاریخی شخصیات سمجھی، کیونکہ تاریخ میں رتب و یابس، جھوٹ اور سچ سب کچھ ملا ہوا ہے، اور تاریخ سے وہی استفادہ کر سکتا ہے جو محقق ہو، جو محدث
मुहद्दिस हो, जो हदीस का इल्म जानता हो, हदीस के इल्म को, अस्मा और रिजाल को जानता हो। मगर बदकिस्मती आज वो लोग जिन्हें हदीस का कोई इल्म नहीं है, वो भी हजरात सहाबाए किराम पर तबाह आजमाई कर रहे हैं, तारीखी झूठी रवायात लेकर मेरे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों पर बुहतान लगा रहे हैं। अल्लाह मालिक फरमा रहे हैं, फरमाया वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, फरमाया मुहाजिरीन और अंसार में सबकत करने वाले सबसे पहले लोग वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान, और जो इहसान के साथ उनके पीछे आए, नेकी के साथ उनके पीछे आए। मालिक फरमा रहे हैं रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, लोगों मैं उन पर राज़ी हूँ और वो मुझसे राज़ी हैं, और मैं उनके लिए जन्नत बनाई हुई है। मुख्तलिफ सहाबाए किराम, ताबईन और तबा ताबईन ने कहा इससे मुराद वो लोग हैं जो तहवील क़िबला से पहले या सुलह हुदैबिया में शामिल हुए। साबिकीन अल अव्वलीन वल मुहाजिरीन वो हैं जो हिजरत से पहले थे, जैसा कि सहाबी मुशाजे बिन मसूद फरमाते हैं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने भतीजे को लेकर हाजिर हुआ, आप हिजरत पर इसकी बैत ले लीजिए। फरमाया ला बल अलल इस्लाम फ़इन्नल हिजरत बादल फतह फ़इन्नहु ला हिजरत बादल फतह, फरमाया इस्लाम पर उसकी बैत होगी क्योंकि फ़तह मक्का के बाद हिजरत नहीं है, बल्कि फरमाया वयकून मिन ताबिईन बिइहसान, वो नेकी के साथ पीछे आने वाले हैं। इससे मालूम हुआ तमाम सहाबाए किराम जो फ़तह मक्का से पहले मुसलमान हुए और फ़तह मक्का के बाद मुसलमान हुए, वो इस आयत का मिस्दाक हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह इस आयत के ज़िमन में फरमाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, मैं उनसे राज़ी वो मुझसे राज़ी। और सहाबाए किराम के बारे में रज़ियल्लाहु अन्हु का बार बार इजहार किया और ये ऐसा लहका करार पाया जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते ग्रामी के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कहीं अल्लाह उन्हें फरमा रहे हैं उलाइका हुमुर राशिदून उलाइका हुमुल फाइजून, कहीं कह रहे हैं उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। फरमाते हैं सहाबाए किराम के बारे में सरी नसूस के बाद जो शख्स सहाबा से राज़ी नहीं है वो दरअसल अल्लाह ज़ुल जलाल से इख्तलाफ कर रहा है कि ए अल्लाह तू तो राज़ी है मगर मैं उन पर राज़ी नहीं है, उनके अंदर ये गलतियां थी, उनके अंदर ये कमियां थी। मेरे भाइयों दोस्तों, वो दरअसल अल्लाह ज़ुल जलाल की मुखालफत कर रहा है। शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वर्रज़ा मिनल्लाहि सिफ़तन क़दीमा फ़ला यरज़ा इल्ला अन अब्दिन अलिमा अन्नहु युवाफ़ीहि अला मूजिबातिर रज़ा। फरमाते हैं रज़ा अल्लाह की कदीम सिफ़त है, अल्लाह ज़ुल जलाल उस बंदे पर ही राज़ी होते हैं जिसके बारे में अल्लाह मालिक जानते हैं, क्योंकि वो अल्लामुल ग़ुयूब हैं, वो हर चीज़ को जानते हैं। वो जानते हैं कि वो बंदा रज़ा को वाजिब करार देने वाले उमूर पर पूरा उतरेगा और जिससे अल्लाह ज़ुल जलाल राज़ी हो जाएं फिर उससे कभी नाराज़ नहीं होते। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, कहीं तो ये फरमा दिया फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिह, अगर तुम उस तरह ईमान लाओ जैसे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी ईमान लाए हैं फ़क़द इहतदौ, फिर तुम हदायत याफ्ता हो। इसी तरह कुरान करीम भरा पड़ा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरु उम्मती क़र्नी सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम, लोगों सबसे बेहतरीन लोग मेरे ज़माने के लोग हैं, फिर जो उनके शागिर्द ताबईन और तबा ताबईन हैं। और आपने फरमाया लोगों अकरमू असहाबी, मेरे सहाबा का एहतराम करो, उनकी तकरीम करो क्योंकि वो बेहतरीन लोग हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, फरमाते हैं अल्लाह ज़ुल जलाल ने लोगों के दिलों को देखा, सबसे बेहतरीन दिल, सबसे पाकीज़ा दिल मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाया। फ़स्तफ़ाहु लिनफ़्सिही, चुनाचे अल्लाह ने आपको अपने लिए चुन लिया और रसालत का ताज आपको पहना दिया। सुम्मा नज़रा फ़ी क़ुलूबिल इबाद बाद क़ल्बि मुहम्मदिन, फिर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद लोगों के दिलों को देखा तो आपके सहाबाए किराम के दिल सबसे पाकबाज दिल थे, लिहाजा उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत के लिए और आपका वज़ीर बना दिया।
میرے بھائیوں صحاب فرماتے ہیں حضرت امام حسن بصری، لوگو اولئک صحاب محمدن کانوا ابر هذه الامہ قلوبها، لوگو یہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، وہ اس امت میں سب سے زیادہ نیک، سب سے گہرا علم رکھنے والے، سب سے کم تکلف کرنے والے، اللہ ذوالجلال نے انہیں اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا، اور رب کعبہ کی قسم وہ تو صراط مستقیم پر ہیں۔ قرآن بار بار فرما رہا ہے، کہیں فرما رہا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کفار پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، فرمایا ان کی مثالیں تورات انجیل میں ہیں، فرمایا ان کی مثال یہ ہے یوجب الضرع لیغیظ بہم الکفار، فرمایا جیسے کھیتی ہوتی ہے، کسان دیکھتا ہے خوش ہوتا ہے، یہ کھیتی اللہ ذوالجلال کی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھیتی ہے۔ جب صحابہ کرام کو رسول اللہ دیکھتے خوش ہوتے، لیغیظ بہم الکفار، اور کفار ان کو دیکھ کر چڑھتے۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے بھائیو دوستو ذرا غور سے اس بات کو سن لینا، اپنے اپنے ایمان کا جائزہ لے لینا۔ فرماتے ہیں جس کسی کے دل میں کسی ایک صحابی کے بارے میں غیظ و غضب ہو، حقد ہو، حسد ہو، فرمایا وہ اس آیت کا مصداق ہے، تاکہ لیغیظ بہم الکفار، تاکہ اللہ ان کے ذریعے کافروں کو غصہ دلائے۔ میرے بھائیو ہمارے اسلاف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کان سلف الصالحین یعلمون اولادهم حب ابی بکر و عمر، فرمایا ہمارے سلف صالحین اپنی اولاد کو حضرت ابو بکر، حضرت عمر کی محبت اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن کی سورت سکھائی جاتی ہے یا کوئی سنت سکھائی جاتی ہے۔ اور حضرت امام ابو ایوب سختانی جو بصرہ کے بڑے فقہا اور عباد میں تھے، وہ فرماتے تھے جو صحابہ کی اچھی تعریف نہیں کرتا وہ نفاق سے بری ہے، وہ نفاق جو صحابہ کی اچھی تعریف نہیں کرتا وہ نفاق سے بری نہیں ہے، اس کے اندر نفاق ہے، اور جو صحابہ کی اچھی تعریف کرتا ہے وہ نفاق سے بری ہے۔ اور فرماتے جو ان میں کسی ایک کی بھی تنقیص توہین کرتا ہے وہ بدعتی ہے، وہ سلف صالحین کے طریقے کے دور ہے، اور مجھے خطرہ ہے کہ اس کا کوئی عمل قبولیت کے لیے اس وقت تک آسمان پر نہ جائے جب تک وہ تمام صحابہ سے محبت نہ کرے اور اس کا دل صحابہ کے بغض سے بچا نہ ہوا ہو۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو رسول اللہ تو فرما رہے ہیں اکرموا صحابی احسنوا صحابی، لوگو میرے صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو بند کرو، مگر بدقسمتی آج لوگ تاریخی روایات کو لے کر کتابیں لکھ رہے ہیں، فیس بک پہ باتیں کر رہے ہیں فلاں صحابی میں یہ تھا، فلاں صحابی میں یہ تھا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے بارے میں اپنی زبانوں کو بند رکھو، ان کے زبانے میں۔ اور یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، اس امت کے بہت بڑے عالم، وہ کیا فرماتے تھے لا تسبوا صحابہ محمدن، لوگو محمد کریم کے صحابہ کو گالیاں نہ دو، ان کو برا بلا نہ کہو، کیونکہ اللہ ذوالجلال نے امرنا بالاستغفار، ہمیں حکم دیا ان کے بارے میں بخشش کی دعا کریں، ان کے بارے میں استغفار کریں، لہم وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ سَيَقْتَتِلُونَ، اور وہ اللہ جانتا ہے ان قریب وہ قتل و قتال میں مبتلا ہوں گے، لیکن پھر بھی اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ان کے بارے میں زبانوں کو بند رکھو۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل سنت والجماعت کا اصول ہے وہ اپنے دلوں اور زبانوں کو رسول اللہ کے صحابہ کے بارے میں محفوظ رکھیں، اور آپ نے فرمایا من سب صحابی علیہ لعنت اللہ، فرمایا جو میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے اس پر اللہ کی لعنت۔ اس لیے میرے بھائیو صحابہ کا تو وہ مقام ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ان کا ایک گھڑی رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھنا تمہاری ساری عمر کی عبادتوں سے افضل ہے۔ میرے بھائیو پوچھا گیا امام احمد بن حنبل سے
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کیا حضرت امیر معاویہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ فرمایا معاویہ افضل لسنا نقیس باصحاب رسول اللہ احدا، معاویہ افضل ہیں، ہم رسول اللہ کے صحابہ کے برابر کسی کو تصور نہیں کرتا۔ یہ حضرت امام عبداللہ بن مبارک ہیں، ان سے پوچھا گیا، فرمایا واللہ ان غبار التی دخل فی انف فرس معاویہ ما رسول اللہ افضل من عمر بألف مرت۔ فرمایا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ جہاد کیا، فرمایا ان کے گھوڑے میں ان کے گھوڑے کے ناک میں جو غبار داخل ہوا، فرمایا وہ عمر بن عبدالعزیز سے 1000 مرہ بے افضل ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام ان کا مقام بہت بڑا ہے، لہذا ان کے بارے میں یہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا اسلام کی مثال گھر کی ہے جس کا دروازہ ہے صحابہ کرام، اسلام کا دروازہ ہے۔ جو صحابہ کو ایذا پہنچاتا ہے ان کا ارادہ اسلام کا ہدف ہے۔ جیسے کوئی گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، گھر میں داخل ہو جاتا ہے، فرماتے ہیں اسی طرح جو شخص حضرت معاویہ پر اعتراض کرتا ہے وہ صحابہ پر اعتراض کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ عمر بن عبدالعزیز اس شخص کو کوڑوں سے مارتے جو حضرت معاویہ پر تان کرتا، اور یہی امام عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں لوگو یہ بات کو کان کھول کے سن لو، فرماتے تھے حضرت معاویہ ہمارے نزدیک باعث امتحان ہے، ہم جس کو دیکھتے ہیں وہ ان کو ترچھی نگاہ سے دیکھتا ہے تو ہم اسے صحابہ کے بارے میں جھوٹ بولنے والا سمجھتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، صحابہ کرام کوئی بھی ہوں، یہ حضرت ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ حنفی جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدہ و عمل کے ترجمان ہیں، اپنی مشہور کتاب عقیدہ طحاویہ میں لکھتے ہیں ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کی محبت میں افراط و تفرید کا شکار نہیں ہے، نہ ہی کسی سے برات کا اظہار کرتے ہیں، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے ہم اس کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، ہم خیر کے ساتھ ان کا ذکر کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ و وبغضهم کفر و نفاق و طغیان، ان سے محبت ایمان احسان ہے اور ان سے بغض کفر اور نفاق ہے۔ یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، فرمایا لوگوں اہل سنت والجماعت اس پر متفق ہیں، صحابہ کرام کے درمیان جو مشاجرات ہوئے، جو لڑائیاں ہوئی، ان کی کمزوریوں پر خاموشی اختیار کرنا، ان کے فضائل اور خوبیوں کو بیان کرنا، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت معاویہ کے مابین جو اختلاف ہوا ہم اسے اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اور جیسا کہ واجب ہے ہم اس پر گفتگو نہیں کرتے۔ اللہ نے ہماری ہاتھوں کو اس خون سے محفوظ کیا، ہم اپنی زبانوں کو کیوں آلودہ کریں۔ میرے بھائیو دوستو، تمام صحابہ کرام جنتی ہیں، اللہ ذوالجلال ان پہ راضی ہو۔ فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ فرمایا فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے خرچ کیا، جہاد کیا، وہ عمل میں بعد والوں کے برابر نہیں ہیں، ان کے درجے بڑے ہیں۔ فرمایا والذین انفقوا من بعد، اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد بھی خرچ کیا، جہاد کیا، کلا وعد اللہ الحسنی، فرمایا سب کے ساتھ اللہ کا بہترین وعدہ ہے۔ لہذا اللہ سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ میرے بھائیو دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کوئی تاریخی شخصیات نہیں ہیں کہ تاریخ لے کر ان کو ڈھونڈا جائے، ان پر تان و تشنیع کی جائے، جیسا کہ بہت سارے لوگوں نے کیا۔ اللہ ہمارے حال پر ہے۔ اور سلف صالحین فرمایا کرتے تھے جو صحابہ پہ تان کرتا ہے اللہ اگر وہ توبہ نہ کرے تو اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ جو صحابہ پر تان کرتا ہے اللہ اس سے توبہ کی توفیق کو سلب کر لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگوں نے صحابہ پر تان کیا۔ یہ کتاب خلافت و ملوکیت لکھی گئی جس میں حضرت عثمان پر تان کیا گیا، امیر معاویہ
رضی اللہ تعالی اور مغیرہ بن شعبہ عمر بن عاص پر تان کیا گیا، حالانکہ مغیرہ بن شعبہ وہ ہیں جو حدیبیہ میں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ ذوالجلال نے بیت رضوان والے سارے لوگوں کو معاف فرما دیا، فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، جو چاہو سو کرو اللہ نے تمہیں معاف فرمایا۔ یہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں رسول اللہ کے صحابہ سے محبت فرمائے، اور ہمیں چاہیے اپنے اولاد کو، اپنے عزیز و اقارب کو صحابہ کی محبت سکھائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ ربی وسلام علیہ۔ میرے بھائیو دوستو، ہمارا فرض ہے کہ ہم حضرات صحابہ کرام کے بارے میں دعا کریں، کیونکہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ فرمایا جو بعد میں آنے والے ہیں، وہ جو ان سے پہلے اسلام لائے، ان کے بارے میں اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ ان کی ہمارا فرض ہے ہم صحابہ کرام کے بارے میں دعا کریں، دل میں کسی قسم کا عیب، دل میں کسی قسم کا بغض، دل میں کسی قسم کا کسی ایک صحابی کے بارے میں نہ رکھیں، کیوں کہ جو تاریخ نے لکھا ہے ہم اس کو قرآن پر ثابت کریں گے۔ قرآن ان کی تعریفیں کر رہا ہے، تاریخ ان پر تان کر رہی ہے، لہذا تاریخ جھوٹی ہے اور قرآن لا ریب فیہ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ محفوظ ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام تمام کے تمام عادل ہیں۔ لوگوں نے کہا ام المومنین عائشہ صدیقہ سے لوگ ابو بکر و عمر کو برا بلا کہتے ہیں، فرمایا اللہ نے چاہا کہ ان کا اجر جاری رہے، یہ برا بلا کہتے رہیں گے، اللہ ان کے درجے بلند کرتے رہیں گے۔ میرے بھائیو دوستو، آخری بات جو صحابہ پر تان کرتا ہے وہ اللہ ذوالجلال پر تان کر رہا ہے۔ اللہ ذوالجلال، کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب کی مدد کے لیے ان لوگوں کو چنا، اور وہ تان کرتا ہے کہ یہ تو ایسے لوگ نہیں تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، یہ رسول اللہ پر بھی تان کر رہا ہے، اور اس دین کو آگے پہنچانے والے، ہم تک پہنچانے والے حضرات صحابہ کرام ہیں۔ اگر صحابہ پر تان ہے تو دین پر تان ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں صحابہ کرام کی محبت عطا فرمائے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں ایسا لٹریچر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں حضرات صحابہ کرام کا دفاع کیا ہو۔ یہ میرے پاس مقام صحابہ حضرت مولانا ارشاد الحق عصری کی کتاب ہے، انتہائی قیمتی کتاب ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور ایسی کتابیں جن پہ صحابہ پر تان ہے، جیسے خلافت و ملوکیت اور دیگر وہ لوگ جو فیس بک پر حضرات صحابہ کرام، حضرت امیر معاویہ اور دیگر صحابہ پر تان کرتے ہیں، ان ایسی چیزوں کو نہ سننا چاہیے نہ پڑھنا چاہیے، تاکہ ہمارے دل صحابہ کے بارے میں سلیم الصدر ہوں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره۔ اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ ذوالجلال ہمارے والدین پر رحم فرما، یا اللہ مرحومین پر رحم فرما۔ کل ہمارے پیارے دوست ملک حبیب الرحمان کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے ایک بزرگ عالم حافظ عبدالسلام عابد، ان کا گجرانوالہ میں انتقال ہو گیا ہے، اللہ ذوالجلال ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ اللہ ذوالجلال مرحومین پر رحم فرمائے، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، عالم اسلام پر رحم فرمائے۔ اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمین یا ارحم الراحمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔